بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمود مان کا آداب۔ عزیز طلباء، اپنی اس ویڈیو میں ہم 10ویں جماعت کے لیے اردو کی درسی کتاب کے حصہ نثر میں سے سبق نمبر 3 پرستان کی شہزادی کا خلاصہ لکھنا سیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سیدانی بھی اپنی سلائی کڑھائی کی وجہ سے شہر بھر کی بیگمات میں بہت مشہور تھیں۔ دن رات مصروف رہتی تھیں، لیکن وقت کے ساتھ جب بڑھاپا آیا تو ہاتھ پاؤں جواب دے گئے، آنکھیں دھندلا گئیں، مطلبی دنیا میں اب کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ جوانی میں بیوہ ہو گئی تھیں، اپنی عقل مندی کی بدولت رنڈاپا گزار لیا۔ جوانی میں بہت کمایا مگر سب کا سب خرچ کر ڈالا۔ پڑوس میں ایک میر صاحب رہتے تھے، اس کی بیوی نے ترس کھا کر سیدانی بی کو اپنے پاس رکھ لیا۔ میر صاحب کے گھر والے بہت خدا ترس تھے، سیدانی بی کو خدا کا بھیجا مہمان سمجھ کر ان کے سامنے بچھے جاتے تھے۔ سیدانی بی پرائی روٹی مفت نہیں کھا سکتی تھی، اس لیے بچوں کو قرآن پڑھاتی، نصیحتیں کرتی، سیرہ پرونا سکھاتی اور گھر کے کام کاج میں مدد دیتی تھی۔ رات میں بچوں کو کہانیاں سنایا کرتی تھی۔ مشہور تھا کہ سیدانی بی پرستان بھی گئی ہوئی ہیں، مگر کسی نے کبھی پوچھا نہ تھا۔ ایک دن سردیوں میں میر صاحب کی بیوی نے پوچھا کہ کیا یہ بات سچ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ پہلی دفعہ دھوکے سے لے جایا گیا تھا۔ راستے میں جب بید کھلا تو بہت ڈری۔ یہ وہ دن تھے کہ نواب اعظم الدولہ بہادر کی اکلوتی بیٹی کے بیاہ کی تیاری ہو رہی تھی۔ میں وہاں سے گھر آ کر کھانا کھانے کی تیاری میں تھی کہ کسی نے باہر سے آواز دی کہ سرکار نے بلایا ہے، پالکی بھی بجوائی ہے، فوراً چلو۔ میں جیسے بیٹھی تھی، سفید چادر سر پر لے کر سوار ہو گئی۔ راستے کا اندازہ نہ ہو سکا۔ جب پالکی سے باہر دیکھا تو جنگل میں سے پالکی تیزی سے گزر رہی تھی۔ میں ڈر گئی اور ہمت کر کے پوچھا کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ جواب ملا کہ بادشاہ سلامت نے بلایا ہے، ابھی محلات آ جائیں گے۔ منہ نکال کر باہر دیکھا تو ایک آدمی جس کا بکرے جیسا منہ تھا، گھوڑے کی سی ٹانگیں اور پالکی خود بخود چلی جا رہی ہے۔ میں گھبرا گئی۔ جب محل میں پہنچی تو کیا دیکھا کہ ہر طرف روشنی ہی روشنی، مگر نہ سورج نہ چاند نہ کوئی فانوس۔ خوبصورت پریاں اپنے کاموں میں مشغول تھیں۔ چاندی کے درخت پر سونے کی شاخیں تھی، زمرد کے پتے تھے، پھلوں کی جگہ کہیں لال لٹک رہے تھے اور کہیں نیلم۔ بڑے یاقوت کے تخت پر جس میں ہیرے اور پنے کی پچکاری کا کام تھا، بادشاہ، اس کی بیگم اور 14-15 سال کی ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ بادشاہ بیگم نے پوچھا کہ مزاج ٹھیک تو ہے آپ کا؟ سنا ہے راستے میں بہت ڈر لگا آپ کو، آپ ڈری کیوں تھی؟ میں نے کہا ایک تو اکیلی، دوسرا سنسان جنگل، پھر جو میرے ساتھ تھا اس کی شکل اتنی ڈراؤنی تھی کہ میں ڈر گئی۔ اتنے میں کھانوں کے خوان اترنے لگے، بہترین کھانا چنا گیا۔ کھانا اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا۔ چھوٹے چھوٹے پودے پھلوں پھولوں سے لدے تھے، مگر روٹی یا سالن کا نام نہ تھا۔ میں نے کھانے سے انکار کیا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ پھل توڑ کے کھاؤ گے، جس کھانے کا دل میں خیال کرو گے اسی کھانے کا ذائقہ منہ میں آ جائے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، جس کھانے کا ذہن میں آتا گیا پھلوں کا ذائقہ بھی ویسا ہی ہوتا گیا، حتیٰ کہ پان تک کا مزہ بھی ان پھلوں سے آیا۔ پھر شہزادی کے کپڑے لائے گئے، وہ بھی ایک سے بڑھ کر ایک ریشم اور سونے کے تار سے بنے اور موتیوں سے لیس کپڑے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ بادشاہ بیگم نے کہا کہ اب کام شروع کر دو۔ میں نے صبح کا انتظار کرنے کا کہا تو مجھے بتایا گیا کہ پرستان میں ایک ہی وقت اور موسم رہتا ہے، یہاں نیند نہیں آتی ہے۔ ادھر کام شروع کیا، ادھر پریوں نے ناچ گانا شروع کر دیا، جو کہ اپنی مثال آپ تھا۔
اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میرے کام کو بہت پسند کیا گیا اور سب میرے گرویدہ ہو گئے۔ اتنا کام کیا کہ اگر یہاں کرتی تو سال لگ جاتا، مگر وہاں وقت کا حساب نہ تھا۔ آخر کار سارا کام ختم کر کے بڑی مشکل سے ان سے اجازت ملی کہ واپس دنیا میں چلی آؤں۔ دوبارہ پالکی میں بیٹھی، وہی بدصورت جن چھوڑنے آیا۔ راستے میں بادشاہ کے دیے انعام و اکرام کا زیادہ حصہ ایک ایک کر کے پتھر سمجھ کر پالکی سے باہر پھینک دیا۔ صرف 4 نگینے ہی رہ گئے۔ جب پتا چلا کہ وہ پتھر نہیں ہیرے جواہرات ہیں تو بہت افسوس ہوا۔ گھر پہنچی تو بونڈ پلاؤ جو دم پر تھا ویسے کا ویسا ہی تھا۔ بڑی بی نے پوچھا کہ راستے سے ہی واپس آ گئی ہو؟ تو میں نے کہا ہاں جی، بھوک لگی تھی اور دل بھی نہیں کر رہا تھا، کل جاؤں گی۔ عزیز طلباء، اس طرح سے سبق نمبر 3 پرستان کی شہزادی کا خلاصہ مکمل ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اب اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔